بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال: اگر ہم یہاں سے ایک پوسٹ کارڈ روانہ کریں اسلام آباد کے ایڈریس پر، تو اس میں بھی 3 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ نمبر 1 بھیجنے والے آپ ہوئے، نمبر 2 جانے والا پوسٹ کارڈ ہوا، نمبر 3 اسلام آباد کے پتے پر روانہ ہوا۔ یعنی تینوں چیزیں اشد ضروری ہیں۔ یعنی اگر بھیجنے والا ہی نہ ہو تو کون بھیجے گا، اگر جانے والا ہی نہ ہو تو کون جائے گا، اگر ایڈریس ہی نہ ہو تو کہاں جائے گا۔ میں نے ایک مثال کے ذریعے یہ باتیں ضرور کی کہ رسول کا معنی بھیجا ہوا، اور بھیجنے کے لیے یہ تینوں باتیں ضروری ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ تو لفظ رسول کا معنی اور مفہوم کے متعلق بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان تینوں باتوں کا جواب اللہ کے قرآن سے دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: بھیجا کس نے؟ قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ کون آیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی طرف آیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی قرآن کی آیات سے معلوم ہوا کہ بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی طرف آیا وہ آپ سب لوگ ہیں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان والے ہیں۔ نمبر 1 نکتہ: اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کیوں ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو ظاہر ہوا کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق ہمہ وقت نیچے بھی ہو اور اوپر بھی، یعنی اوپر خدا سے رابطہ ہوا، نیچے مخلوق خدا سے رابطہ ہو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان ہیں، یعنی خدا اور اس کے بندوں کے درمیان رابطہ ہیں، واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں۔